बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज बुर्ज हमल। एरीज आने वाला ये जो हफ्ता है आप लोगों को थोड़ा मुतजस्सिस बनाएगा। मुतजस्सिस इस सेंस में कि आप लोगों के अंदर तजस्सुस बढ़ जाएगा, नई चीज़ें जानने के बारे में या किसी के राज जानने के बारे में, कुछ ऐसी चीज़ों को डिस्कवर करने का सोच सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि जो चीज़ें आपसे छुपी हुई हैं। तो ये वक्त स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको रिसर्च करना पड़ती है, जैसे वकला हजरात हो गए या फिर आप कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, तो कोई भी अगर आप रिसर्च का काम करते हैं, एमफिल या पीएचडी कर रहे हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक और अच्छी डेवलपमेंट ये होगी कि इस हफ्ते आप लोग काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे। आपके जहन में नए नए ख्यालात आएंगे, अछूते किस्म के ख्यालात आएंगे। सेहत आप लोगों की बेहतर हो रही है, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो रहा है। और इस हफ्ते से, बल्कि इस हफ्ते के आखिर से, अगले हफ्ते से मामलात मज़ीद अच्छे हो जाएंगे, लेकिन इस हफ्ते के आखिर से पैसों के हवाले से अगर कमी का सामना रहा है तो वो कमी दूर होना शुरू हो जाएगी। यानी अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो पिछले दिनों में अगर आपने पैसों की कमी का सामना किया है तो इस हफ्ते के आखिर से फ्लो ऑफ इनकम इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। आपका काम कारोबार बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आपके पास कस्टमर्स आना शुरू हो जाएंगे, क्लाइंट्स आना शुरू हो जाएंगे, और ये जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है ये एकदम से स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी। लेकिन शुरू के दिनों में थोड़ी मायूसी हो सकती है, आपके मूड थोड़े स्विंग हो सकते हैं। कभी आप बहुत खुश हो जाएंगे, कभी आप बहुत उदास हो जाएंगे। कुछ नए प्रपोजल्स भी आपके सामने आ सकते हैं, कुछ नई ऑप्शंस, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ सकती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो प्लेजेंट किस्म के सरप्राइजेस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में पैसों के हवाले से, ये आगे चलकर मज़ीद ज़्यादा हो जाएंगे। तो पैसा कमाने के हवाले से आने वाला जो टाइम है आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। हाँ, पिछले दिनों में अगर सेहत के हवाले से कुछ इश्यूज रहे हैं तो अब आप लोगों की सेहत भी बेहतर होगी। ख़ास तौर पर अगर मैदे के हवाले से कुछ मसाइल रहे हैं तो अब मैदे के मसाइल इंशाअल्लाह ताला ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप कोई इलाज करवाना चाहते हैं, कोई सर्जरी करवाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप वो सर्जरी भी करवा सकते हैं। तो पुरानी बीमारियां अब ठीक भी होंगी। इसके साथ साथ आप लोगों को एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखने होंगे, क्योंकि अब आप लोगों के इस हफ्ते एक्सपेंसेस ज़्यादा रह सकते हैं। मतलब हफ्ते के शुरू में आप लोगों की आमदन कम रहेगी, अखराजात ज़्यादा रहेंगे, लेकिन हफ्ते के आखिर से और उसके बाद आगे चलकर आप लोगों की आमदन इंशाअल्लाह बेहतर होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप कहीं सफ़र करना चाहते हैं, सैर व तफरीह के लिए जाना चाहते हैं, तो भी ये वक्त आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और वैसे ही ये पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए एक अच्छा हफ्ता रहेगा। शुरू में कुछ मूड में अप्स एंड डाउन आएंगे, लेकिन आगे चलकर आप लोग बहुत खुश भी रहेंगे, कामों में कामयाबियां भी मिलना शुरू हो जाएंगी। हाँ, मंगल का दिन आप लोगों ने पैसों के हवाले से बहुत मोहतात रहना है, क्योंकि मंगल के दिन आपके साथ कोई धोखा भी हो सकता है, फ्रॉड भी हो सकता है, या फिर अगर आप कोई दुकान चला रहे हैं तो वहां पर आपकी आमदन में कमी आ सकती है। तो कारोबारी लोगों को मंगल के दिन पैसों के मामलात में थोड़ा मोहतात होना पड़ेगा, क्योंकि मंगल के दिन आपके कामों में थोड़ी रुकावटें भी आ सकती हैं। यानी अगर आपने किसी से पैसे लेने हैं तो हो सकता है कि वो टाइम पर पैसे ना दे। बुध का दिन भी कुछ ऐसा ही जाएगा। हाँ, जुमेरात की शाम से मामलात फिर बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। जो पैसों की कमी का मसला था वो दूर होना शुरू हो जाएगा। जुमे का दिन फिर बहुत अच्छा है। हफ्ते का दिन आपका अपनी फैमिली के साथ गुजरेगा। फैमिली के साथ अगर आप कहीं आउटिंग पर जाते हैं, सैर व तफरीह के लिए जाते हैं, तो बहुत अच्छा टाइम है, आप खूब इंजॉय करेंगे और आगे चलकर आपकी सेहत भी इंशाल्लाह बेहतर होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी का कोई एक ऐसा राज जिसे आप अब तक छुपाए बैठे थे, वो राज आपका आश्कार हो सकता है, खुल सकता है, दूसरों के सामने आ सकता है। तो आपको वहां पर थोड़ी एम्बैरेसमेंट हो सकती है। अब देखिए, ये जो नया साल है ये पूरा साल ही कोशिश का, मेहनत करने का साल है। तो इस साल से
وہی لوگ زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے جو لوگ زیادہ محنت کریں گے۔ اگر آپ اپنی وہی روٹین لے کر چلتے رہیں گے تو اس سال آپ کو شاید زیادہ بڑے فائدے نہ مل سکیں۔ اگر آپ اپنے کاموں کے اندر کچھ انوویشن لے کر آتے ہیں، تبدیلیاں کرتے ہیں، کچھ جدت لے کر آتے ہیں، یا اپنے کمفرٹ زون سے آپ لوگ باہر نکلتے ہیں، تو یہ سال آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ایک بہت اچھا سال ثابت ہوگا۔ تو اپنے کمفرٹ زون سے آپ کو نکلنا ہوگا، محنت کرنا ہوگی، کامیابیاں انشاءاللہ آپ کو ملیں گی۔ اور اگر آپ کے کاموں میں مسلسل رکاوٹیں آ رہی ہیں، آپ کے کام چل نہیں رہے، چلتے کام رک جاتے ہیں، تو آپ کو اپنے نام کا اسم اعظم نکلوا لینا چاہیے۔ اس کے لیے آپ کامنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھیے اور اس کے ساتھ اپنا مسئلہ بیان کیجئے۔ ہم آپ کو آپ کے نام کا اسم اعظم دے دیں گے، تو وہ اسم اعظم جتنی تعداد میں آپ کو بتایا جائے اتنی تعداد میں آپ نے روزانہ پڑھنا ہے، اپنا مقصد آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور دعا کرتے رہیں۔ اللہ آپ کے لیے انشاءاللہ آسانیاں کر دے گا۔ جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے۔ اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی والی زندگی دیکھیں۔ آپ کی زندگی میں جتنے بھی دکھ، درد، پریشانیاں ہیں، جتنے بھی چیلنجز ہیں، اللہ ان تمام مشکلوں کو ختم کر کے ان کی جگہ اللہ خوشیاں لے آئے، خوشحالیاں لے آئے، اور اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ بہت خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ ٹورس، برج ثور۔ ٹورینز، اس ہفتے کا آغاز بھی آپ لوگوں کے لیے تھوڑا ٹھنڈا ہی رہے گا۔ آپ لوگوں کے لیے بھی معاملات میں بہتری تو آئے گی، لیکن 20 جنوری کے بعد۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس ہفتے سے معاملات کچھ بننا شروع ہو جائیں گے، نئے تعلقات بھی بن سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو نئے تعلقات آپ لوگوں کے بن رہے ہیں، ان نئے تعلقات میں آپ لوگوں کو بہت محتاط ہو کے چلنا پڑے گا، کیونکہ انہی نئے تعلقات میں سے کچھ لوگ آپ کے ساتھ دھوکہ بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ سے کام نکلوا لیں گے، آپ کی سروسز لے لیں گے، آپ سے کچھ پروڈکٹس خرید لیں گے، لیکن آپ کو پیمنٹ نہیں کریں گے، اور پیسوں کے معاملے میں آپ کو لٹکاتے رہیں گے، آپ کو پریشان کرتے رہیں گے۔ تو ایسے تعلقات سے بھی آپ نے بچنا ہے، ایسے کسٹمرز، ایسے کلائنٹس سے بھی آپ نے بچنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ یہ جو اس قسم کے نئے کلائنٹس آئیں گے، یہ آپ کے کاموں میں رکاوٹیں ڈالیں گے، آپ کو فرسٹریٹ کریں گے، اور یہی لوگ آپ کے کریئر میں آپ لوگوں کے لیے ایک چیلنج بن کر سامنے آئیں گے۔ آپ کے کریئر میں آپ کے لیے مشکلیں بھی کھڑی کر سکتے ہیں۔ ہاں، سفر کے لیے یہ وقت اچھا ہے، سفر کی طرف آپ کی توجہ بھی رہے گی، آپ کا دھیان بھی رہے گا۔ آپ کچھ سفری معاملات کو ڈسکس کر سکتے ہیں، دوسرے ملکوں کے ویزا کے بارے میں جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں، امیگریشن کے بارے میں جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں، معلومات اکٹھی کر سکتے ہیں، ڈاکومنٹیشن کر سکتے ہیں، ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس ہفتے آپ لوگوں نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی صحت ڈسٹرب ہوگی موسم کی وجہ سے۔ موسم کی شدت آپ کو کہیں نہ کہیں اثر انداز ہوگی آپ پر، آپ کو نزلہ، زکام، کھانسی یا بخار ایسی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں، تو آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ جاب کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے سینئرز، اعلیٰ افسران کے ساتھ تعلقات بہتر بنا کے رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ویسے کام کی جگہ پر آپ کی پرفارمنس اچھی رہے گی، اچھی طرح سے کام کریں گے، کام کی جگہ پر آپ کا موڈ بھی اچھا رہے گا، انرجیٹک بھی رہیں گے۔ اور ویسے بھی یہ پورا سال محنت کرنے کا سال ہے، اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے تو زیادہ محنت کرنے کا سال ہے۔ اس سال آپ لوگ جتنی محنت کریں گے، آپ لوگوں کو اتنے اچھے فائدے ملیں گے، بڑے بڑے فائدے ملیں گے۔ یہ سال آپ کی کریئر میں، آپ کی کریئر لائف کو بالکل بدل سکتا ہے۔ آپ بالکل ایک نئے فیز میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی اس ہفتے کے آخر میں جا کے آپ لوگوں کی آمدن بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار، آپ کے پارٹنرز آپ کو سپورٹ کرنا شروع ہو جائیں گے۔ منگل اور بدھ، یہ 2 دن خاص طور پر فائنانسز کے حوالے سے زیادہ اچھے رہیں گے۔
अगर पिछले दिनों में आपने पैसों की कमी का सामना किया है, आपके पास कस्टमर्स नहीं आ रहे थे, क्लाइंट्स नहीं आ रहे थे, पैसा आपके पास नहीं आ रहा था, आपका कारोबार मंदी की तरफ जा रहा था, तो मंगल और बुध इन 2 दिनों में फ्लो ऑफ इनकम तेज हो जाएगा। कस्टमर्स आना शुरू हो जाएंगे, पैसा आना शुरू हो जाएगा, आपको हर काम में कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी। अगर आप डेली वेजेस पर काम करते हैं तो आपके कामों में निखार आएगा, तरक्की आएगी, आपको नए काम मिल सकते हैं, नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, तो नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई नजर आ रही हैं। जुमेरात और जुमा इन 2 दिनों में आप लोगों ने फिर से थोड़ा मुहतात रहना है। जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ लोग आपको चीट कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, तो इन 2 दिनों में आप लोगों ने मुहतात रहना है। इसके अलावा जुमेरात और जुमा इन 2 दिनों में आप लोगों के अखराजात भी ज्यादा हो जाएंगे, गैर जरूरी अखराजात भी हो सकते हैं, तो इन 2 दिनों में आपने पैसा बचाने की भी कोशिश करनी है। उसके बाद हफ्ता फिर बहुत अच्छा दिन है, फ्लो ऑफ इनकम फिर अच्छा रहेगा, सफर पर जाने का आपको मौका मिल सकता है। तो अगर आप कहीं सफर पर जाना चाहते हैं या वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हफ्ते के आखिर के जो दिन हैं वो ज्यादा अच्छे रहेंगे। और अगर आपके कामों में मुसलसल रुकावटें आ रही हैं, आपके काम चल नहीं रहे, चलते काम रुक जाते हैं, तो आपको अपने नाम का इसमें आज़म निकलवा लेना चाहिए। उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखिए और उसके साथ अपना मसला बयान कीजिए। हम आपको आपके नाम का इसमें आज़म दे देंगे। तो वो इसमें आज़म जितनी तादाद में आपको बताया जाए उतनी तादाद में आपने रोज़ाना पढ़ना है, अपना मकसद आपने जहन में रखना है और दुआ करते रहें। अल्लाह आपके लिए इंशाल्लाह आसानियां कर देगा। जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी देखें। आपकी ज़िंदगी में जितने भी दुख, दर्द, परेशानियां हैं, जितने भी चैलेंजेस हैं, अल्लाह उन तमाम मुश्किलों को ख़त्म करके उनकी जगह अल्लाह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए और अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जमराय बुर्ज चौसा। जमराइज, ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक मुकाबले जैसा हफ्ता रहेगा, एक कंपटीशन की फिजा रहेगी। इस हफ्ते आप लोग खुद को, अपने आप को डिस्कवर करने की कोशिश कर सकते हैं, अपने आप को जानने की कोशिश कर सकते हैं। आप अपना एक जायजा लेंगे कि आप चाहते क्या हैं। आप इस हफ्ते वैसे भी बहुत रोमांटिक हो रहे हैं, आपकी तबीयत, आपके मिजाज के अंदर रोमांस भरा रहेगा। आप लोग बहुत शौक, चंचल रहेंगे, खुश रहेंगे। हाँ, इस हफ्ते एक नेगेटिव एनर्जी भी है। आपने इस हफ्ते अपना किसी भी दूसरे बंदे के साथ कंपैरिजन नहीं करना, क्योंकि अगर आप अपना दूसरों के साथ मवाजना करने लग जाएंगे तो वहां पर आप लोग स्ट्रेस में आ सकते हैं, परेशान हो जाएंगे। वैसे इस हफ्ते आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे। आप लोग वैसे भी बाय बर्थ बहुत क्रिएटिव लोग हो, बड़े ज़हीन हो, खूबसूरत हो। तो इस हफ्ते जो आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं वो आप लोगों को ज़्यादा खूबसूरत बनाएंगी भी। अब यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेटेड किस्म की सूरत हाल बन सकती है। इस हफ्ते आप लोग क्रिएटिव तो बहुत रहेंगे, आपके जहन में नए नए ख्यालात बहुत आएंगे, कुछ जिद्दत वाले ख्यालात आएंगे, इनोवेटिव किस्म के आइडियाज़ आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप लोग शायद अपने उन ख्यालात को अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। जिस तरह आप सोच रहे हैं, जो आप चाहते हैं या जो आपके जहन में ख्यालात आ रहे हैं, आप वो ख्यालात किसी दूसरे बंदे को या किसी ग्रुप के सामने या किसी मीटिंग में या किसी सेमिनार में अच्छी तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। और अगर हम रोमांस की बात करें, मोहब्बत के रिश्तों की बात करें, तो जैसे मैंने पहले बताया है कि इस हफ्ते आप लोग बहुत रोमांटिक रहेंगे, आपकी नेचर के अंदर रोमांस रहेगा। तो वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं या फिर मोहब्बत की तलाश में हैं, उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते
آپ کا کسی کے ساتھ محبت کا رشتہ بن سکتا ہے، اور ویسے بھی اس ہفتے آپ لوگوں کی بات چیت بہت اچھی رہے گی، بہت اچھا بولیں گے، بہت میٹھا بولیں گے تو نئے تعلقات بن رہے ہیں، محبتوں کے نئے رشتے بن رہے ہیں، پرانے دوستوں سے بھی آپ کی ملاقاتیں ہو سکتی ہیں، کچھ نئے دوست بھی آپ کے اس ہفتے بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کسی مذہبی پروگرام میں جا سکتے ہیں، کسی مذہبی محفل میں جا سکتے ہیں، یا ویسے کسی سوشل گیدرنگ میں جا سکتے ہیں، کسی جلسے میں جا سکتے ہیں، کسی برتھ ڈے پارٹی میں جا سکتے ہیں، یا کسی شادی کی تقریب میں جا سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ کسی سوشل گیدرنگ میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو ایسے میں آپ کا موڈ بہت اچھا رہے گا، خوش رہیں گے۔ بس آپ نے دوسروں کے ساتھ اپنا کمپیریزن نہیں کرنا، اور اگر کسی بندے کی کوئی نیگیٹو قسم کی بات آپ کو اچھی نہیں لگتی تو اس بات کو آپ نے اپنے ذہن پر سوار بھی نہیں کرنا۔ اس کے بعد وہ تمام لوگ جو جاب کر رہے ہیں یا کوئی بزنس کر رہے ہیں، ان کے لیے منگل اور بدھ یہ 2 دن بہت مصروفیت والے دن رہیں گے، بہت ہیکٹک دن رہیں گے۔ ان 2 دنوں میں آپ کو بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا، لیکن کام کی جگہ پر آپ کو اپنے سینئرز، اپنے باسز کی سپورٹ بھی ملے گی۔ آپ کے جو گھر کے معاملات ہیں وہ بھی اچھے رہیں گے، گھر میں بھی آپ کو اپنے والد کی طرف سے سپورٹ ملے گی، اپنے والد کے ساتھ تعلق آپ کا اچھا رہے گا، یا فادر فگر کے ساتھ تعلق اچھا رہے گا، یا پھر ان 2 دنوں میں وہ تمام جیمنائز جن کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے وہ اپنے باپ کو یاد کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد جمعہ اور ہفتہ، ان 2 دنوں میں آپ کو کوئی بڑی خوشخبری مل سکتی ہے، کوئی آپ کا رکا ہوا کام ہو سکتا ہے، یا آپ کو کوئی ایسی خبر مل سکتی ہے کہ جس خبر کا آپ انتظار کر رہے تھے۔ وہ تمام لوگ جو محبت کے رشتوں میں ہیں ان کی ان 2 دنوں میں اپنے محبوب کے ساتھ ملاقات بھی ہو سکتی ہے، اور ان 2 دنوں میں کاروباری لوگوں کو بھی کچھ بڑے فائدے ہوں گے۔ آپ کی آمدن اچھی رہے گی، آپ کے گھر پر مہمانوں کی آمد و رفت رہے گی۔ اس کے بعد ہفتہ ہے، ہفتے کے دن آپ لوگوں نے بہت محتاط ہو کے چلنا ہے۔ جیسے خواتین گھر میں کچن میں کام کرتی ہیں، ہفتے کے دن آپ نے بہت کیئر کرنی ہے اپنی، کیونکہ خدا نخواستہ کوئی چھری کانٹا لگ سکتا ہے۔ پریشر کوکر بڑی ایک احتیاط والی چیز ہے، بہت احتیاط سے آپ نے ڈیل کرنا ہے۔ اگر آپ گاڑی چلاتے ہیں یا پھر گاڑی چلاتی ہیں، مرد ہیں یا خاتون ہیں، تو آپ کو گاڑی ڈرائیو کرتے وقت بہت محتاط ڈرائیو کرنا ہے۔ باقی اوورآل یہ پورا ہفتہ ہی آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہفتہ رہے گا، خاص طور پر محبتوں کے حوالے سے تو یہ ہفتہ زیادہ اچھا رہے گا۔ اور ہاں، اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، پرپوز کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ بہت اچھا ہے۔ اور اگر آپ کے کاموں میں مسلسل رکاوٹیں آ رہی ہیں، آپ کے کام چل نہیں رہے، چلتے کام رک جاتے ہیں، تو آپ کو اپنے نام کا اسم اعظم نکلوا لینا چاہیے۔ اس کے لیے آپ کامنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھیے اور اس کے ساتھ اپنا مسئلہ بیان کیجئے، ہم آپ کو آپ کے نام کا اسم اعظم دے دیں گے۔ تو وہ اسم اعظم جتنی تعداد میں آپ کو بتایا جائے اتنی تعداد میں آپ نے روزانہ پڑھنا ہے، اپنا مقصد آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور دعا کرتے رہیں، اللہ آپ کے لیے انشاءاللہ آسانیاں کر دے گا۔ جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے، اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی والی زندگی دیکھیں۔ آپ کی زندگی میں جتنے بھی دکھ، درد، پریشانیاں ہیں، جتنے بھی چیلنجز ہیں، اللہ ان تمام مشکلوں کو ختم کر کے ان کی جگہ اللہ خوشیاں لے آئے، خوشحالیاں لے آئے، اور اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ بہت خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ کینسر، برج سرطان۔ کینسیرینز، یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کئی طرح کی ایکسائٹمنٹس لے کر آ رہا ہے۔ اس ہفتے آپ لوگوں کو بہت سی نئی اپرچونٹیز ملنے والی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ اس ہفتے بہت کریٹیو رہیں گے، آپ کے ذہن میں نئے نئے آئیڈیاز آئیں گے، اور ان نئے آئیڈیاز کی مدد سے آپ اپنی ڈیلی لائف کو بہتر کر سکتے ہیں،
आप अपने रिलेशंस को बेहतर कर सकते हैं, आप अपनी जॉब, अपने बिजनेस को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी एक ऐसी बला का नाम है जो आपकी जिंदगियों में इनकलाब बर्पा कर देती है। हाँ, लेकिन हफ्ते का पहला दिन थोड़ा सुस्त होगा, उदास होंगे या मायूसी होगी, एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, अपने रिश्तों को लेकर आप लोग थोड़े फ्रस्ट्रेट हुए होंगे, या फिर पीर के रोज़ आपके काम वक्त पर पूरे नहीं होंगे, दूसरों से आपने जो तवक्कुआत वाबस्ता की हैं वो तवक्कुआत शायद पूरी ना हो। तो पीर का दिन बहुत ही स्लो जाएगा, बड़ा ही ठंडा रहने वाला है। लेकिन मंगल की सुबह से आप लोगों के लिए बिल्कुल एक नया दिन होगा, एक नया माहौल होगा, आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट बेदार होंगे, आपको हर काम में कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी। आप लोगों के लिए मंडे के दिन कुछ सरप्राइजेस भी होंगे। वो तमाम काम जो एक अरसे से रुके हुए थे, फंसे हुए थे, आपको कामयाबी नहीं मिल रही थी, बेशक आपने जितनी भी कोशिश कर ली आपके काम फिर भी नहीं हो रहे थे, तो मंगल के दिन आप लोग देखेंगे कि आपके काम चलना शुरू हो जाएंगे, रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी, दूसरों से जो आपकी तवक्कुआत थी वो पूरी होना शुरू हो जाएंगी। वो तमाम लोग जो साहिब औलाद हैं उनका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा तालमेल बना रहेगा। अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, कुर्बतें बढ़ेंगी, एक दूसरे को समझना शुरू कर देंगे। और उसके बाद पूरे दिन बुध, जमेरात, जुमा बहुत अच्छे दिन हैं, कारोबारी लोगों के लिए अच्छे दिन हैं। और हफ्ते के आखिर में कारोबारी लोगों को कोई बड़ी कामयाबी भी मिल सकती है, आपकी डूबी हुई फंसी हुई रकम आपको मिल सकती है, कोई बहुत बड़ी डील आपको मिल सकती है, किसी नए काम का आगाज आप लोग कर सकते हैं। और पहले दिन को छोड़कर आपकी सेहत भी पूरा हफ्ता अच्छी रहेगी। पहले दिन भी सेहत आपकी ऐसी कोई ख़राब नहीं है, बस आपके मूड थोड़े ख़राब हो सकते हैं, मूड स्विंग हो सकते हैं, उदासी वाला मामला हो सकता है, लेकिन उसके बाद मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। बल्कि वो तमाम कैंसेरियंस जिनकी सेहत ख़राब थी उनकी सेहत भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। आपको अपने रिश्तेदारों की तरफ से, दोस्तों की तरफ से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी। आप किसी तकरीब में भी जा सकते हैं, किसी बर्थडे पार्टी में, शादी में जा सकते हैं, या फिर किसी इवेंट पर आप अपने रिश्तेदारों के साथ मिल सकते हैं। उन रिश्तेदारों के साथ भी आपकी मुलाकात हो सकती है कि जिनसे मिले हुए आपको एक अरसा गुजर चुका था। अब डिपेंड करता है कि ये मुलाकात आपकी कब होती है। अगर तो हफ्ते के शुरू में होती है, पहले दिन में होती है, तो कुछ मूड आपका सैड हो सकता है। लेकिन बाकी दिनों में अगर ऐसी किसी गैदरिंग में जाते हैं तो आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा और वो गैदरिंग भी अच्छी रहेगी। वैसे काम कारोबार के हवाले से ये एक बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा, एक्साइटिंग हफ्ता रहेगा। काम की तरफ आपका ध्यान भी लगा रहेगा, डेडिकेटेड भी रहेंगे, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, फ्लो ऑफ इनकम भी अच्छा रहेगा, प्रॉफिट भी आप लोग गेन कर सकेंगे, बॉसेस के साथ आपके ताल्लुकात भी अच्छे रहेंगे, खुद भी सिंसियर रहेंगे। और हाँ, वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, अगर आपकी लव लाइफ में कहीं भी कुछ गलत फहमी है तो उस गलत फहमी को दूर करने के लिए ये हफ्ता अच्छा है। मोहब्बत के रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा है। तो अगर आपकी लव लाइफ को लेकर आपके जहन में कोई भी नेगेटिव किस्म के ख्यालात आ रहे हैं तो ऐसे ख्यालात को दूर करें और अपने रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि यह टाइम अच्छा है। इस वक्त अगर आप कोशिश करेंगे तो आप लोगों को इंशाल्लाह ताला आगे से भी अच्छा रिस्पांस मिलेगा और आपके रिश्ते भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे रहेंगे। और अगर आपके कामों में मुसलसल रुकावटें आ रही हैं, आपके काम चल नहीं रहे, चलते काम रुक जाते हैं, तो आपको अपने नाम का इसमें आज़म निकलवा लेना चाहिए। उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखिए और उसके साथ अपना मसला बयान कीजिए। हम आपको आपके नाम का इसमें आज़म दे देंगे। तो वो इसमें आज़म जितनी तादाद में आपको बताया जाए उतनी तादाद में आपने रोज़ाना पढ़ना है। अपना मकसद आपने जहन में रखना है और दुआ करते रहें, अल्लाह आपके लिए इंशाल्लाह आसानियाँ कर देगा। जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी देखें,
آپ کی زندگی میں جتنے بھی دکھ، درد، پریشانیاں ہیں، جتنے بھی چیلنجز ہیں، اللہ ان تمام مشکلوں کو ختم کر کے ان کی جگہ اللہ خوشیاں لے آئے، خوشحالیاں لے آئے، اور اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ بہت خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ لیو، برج اسد۔ لیوز، یہ جو آنے والا ہفتہ ہے آپ لوگوں کے لیے کچھ نئی اپرچونٹیز بھی لے کر آ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ نئے چیلنجز بھی ہوں گے۔ سب سے پہلے اچھی باتیں کر لیتے ہیں، نئی اپرچونٹیز کی باتیں کر لیتے ہیں۔ تو اگر آپ بے روزگار ہیں تو اس ہفتے آپ کو بھرپور کوشش کرنی چاہیے، جاب کے لیے کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس ہفتے اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو آپ کا ایک اچھا بہتر روزگار کہیں پر بن جائے گا۔ دوسرا، فلو آف انکم اچھا رہے گا، آمدن آپ لوگوں کی اچھی رہے گی۔ اگر پچھلے دنوں میں آپ نے پیسوں کی کمی کا سامنا کیا ہے تو اس ہفتے سے آپ کی آمدن بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، قسمت کا آپ کو ساتھ ملنا شروع ہو جائے گا، آپ کے کاموں میں کامیابیاں ملنا شروع ہو جائیں گی، اور یہ ہفتے کے شروع سے ہی، پیر سے ہی معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کام کی جگہ پر آپ کو سپورٹ بھی ملے گی۔ ہاں، منگل اور بدھ، ان دو دنوں میں آپ نے اپنے رشتوں میں بڑی سمجھداری کے ساتھ چلنا ہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کلیگز کے ساتھ، اپنے کو ورکرز کے ساتھ، اپنے باسز، اپنے جونیئرز، سب کے ساتھ آپ نے تعلق بہتر بنا کے رکھنے کی کوشش کرنی ہے، رشتہ خراب نہیں کرنا، بحث مباحثوں سے آپ نے گریز کرنا ہے۔ منگل اور بدھ، ان دو دنوں میں اگر آپ کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے یا ناراضی والا معاملہ ہوتا ہے تو وہ رشتہ خراب ہو جائے گا، اور ناراضگی ایک لمبے عرصے تک چل سکتی ہے۔ تو اس لیے ان دو دنوں میں آپ نے اپنے رشتوں کو خراب نہیں کرنا، کیونکہ معمولی کچھ ایگو ایشوز ہو سکتے ہیں، اور ویسے بھی اس پورے سال میں آپ لوگوں کو اپنے ایگو ایشوز کو کنٹرول رکھنا ہوگا، تبھی یہ سال بہت اچھا گزرے گا۔ اس کے علاوہ اس کے بعد جمعرات اور جمعہ، یہ دو دن پھر بہت اچھے ہیں۔ آپ کے کاموں میں آپ کو کامیابی ملنا شروع ہو جائے گی، فلو آف انکم بہتر ہونا شروع ہو جائے گا، دوستوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے، گھر میں بھی تعلقات اچھے رہیں گے، فیملی ممبرز کے ساتھ رشتے اچھے رہیں گے، صحت آپ لوگوں کی بہتر ہو رہی ہے۔ تو اوورآل اس ہفتے جو انرجیز رہیں گی وہ آپ کو یوں ایجوکیٹ کر رہی ہیں کہ اس ہفتے آپ لوگوں نے بڑے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ کا جو کوئی بڑا مقصد ہے کاروبار میں، اگر آپ کوئی بڑی ڈیل چاہتے ہیں، کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، جاب میں کوئی ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے جو ٹارگٹ آپ نے سیٹ کیے ہوئے ہیں انہی پر آپ کو فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ڈی ٹریک ہوتے ہیں، ادھر ادھر کی بحث مباحثوں میں جاتے ہیں یا دفتری سیاست کا حصہ بنتے ہیں تو آپ کے ایک تو وہ ٹارگٹ پورے نہیں ہوں گے، دوسرا آپ کے رشتے بھی خراب ہو جائیں گے۔ اور خاص طور پر منگل اور بدھ، ان دو دنوں میں تو آپ کو زیادہ کیئر کرنا ہوگی، اپنی بات چیت میں زیادہ محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ ان دو دنوں میں آپ کی طبیعت کے اندر ایک تو تکبر بھی آ سکتا ہے، دوسرا آپ لوگ تھوڑے بے صبرے بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ چاہیں گے کہ جو کام ہو وہ جلدی جلدی ہو جائے، اور آپ لوگ ڈومیننٹ ہوں گے، مطلب اپنی مرضی سے دھون سے کام نکلوانے کی کوشش کریں گے، اور اکثر لوگوں کو ایسا رویہ پسند نہیں آتا، تو اس لیے ان دو دنوں میں آپ کو زیادہ کیئر کرنا ہوگی۔ اور اگر آپ کے کاموں میں مسلسل رکاوٹیں آ رہی ہیں، آپ کے کام چل نہیں رہے، چلتے کام رک جاتے ہیں، تو آپ کو اپنے نام کا اسم اعظم نکلوا لینا چاہیے۔ اس کے لیے آپ کامنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھیے اور اس کے ساتھ اپنا مسئلہ بیان کیجئے، ہم آپ کو آپ کے نام کا اسم اعظم دے دیں گے۔ تو وہ اسم اعظم جتنی تعداد میں آپ کو بتایا جائے اتنی تعداد میں آپ نے روزانہ پڑھنا ہے، اپنا مقصد آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور دعا کرتے رہیں، اللہ آپ کے لیے انشاءاللہ آسانیاں کر دے گا۔ جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے، اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی والی زندگی دیکھیں۔ آپ کی زندگی میں جتنے بھی دکھ، درد، پریشانیاں ہیں، جتنے بھی چیلنجز ہیں،
اللہ ان تمام مشکلوں کو ختم کر کے ان کی جگہ اللہ خوشیاں لے آئے، خوشحالیاں لے آئے، اور اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ بہت خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ ورگو، برج سنبلہ۔ ورگوس، یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا ہفتہ ہے، خاص طور پر وہ تمام لوگ جو سفر کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کسی دوسرے ملک کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ بہت اچھا ہے، ایک زبردست ہفتہ ہے۔ اس ہفتے آپ کو ڈاکومنٹیشن کر لینی چاہیے۔ ویزا امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ ٹائم بہت اچھا ہے، کیونکہ اس ہفتے آپ کو کچھ نئی اپرچونٹیز ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور اگر آپ صاحب اولاد ہیں، اپنے کسی بیٹے کو یا کسی بیٹی کو کسی دوسرے ملک روزگار کے سلسلے میں بھیجنا چاہتے ہیں یا پڑھنے کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں تو ایسی چیزیں بھی آپ کے ذہن میں رہ سکتی ہیں یا ان کو ڈسکس کرتے رہیں گے۔ اور اگر آپ اپنے بچوں کے لیے ایسا کوئی انیشیٹو لے رہے ہیں یا اپنے لیے ایسی کوئی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو کامیابی انشاءاللہ ملے گی۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کے جو مخالفین ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کو چوٹ پہنچانے کی کوشش میں لگے رہیں گے، آپ کی پیٹھ پیچھے باتیں کریں گے، آپ کے خلاف کوئی سیاست کر سکتے ہیں، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو وہ تمام باتیں جب آپ تک پہنچیں گی تو آپ کو پریشانی بھی ہوگی اور غصہ بھی بڑھے گا۔ تو ایسے میں آپ نے ایسے تمام لوگوں سے محتاط رہنا ہے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے اگر آپ ایسی چیزوں میں زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں تو اس میں آپ تو ایک سٹریس میں آ جائیں گے، دوسرا آپ کا ٹائم بھی ضائع ہوتا رہے گا، اور خاص طور پر یہ ہفتے کا پہلا دن جو ہے یہ آپ کو زیادہ پریشان کر سکتا ہے۔ اس کے بعد کاروباری لوگوں کے لیے منگل اور بدھ یہ 2 دن زیادہ اچھے رہیں گے۔ ان 2 دنوں میں آپ لوگوں کی آمدن بڑھ جائے گی، پیسے آپ لوگ خوب کمائیں گے، دوستوں کی طرف سے بھی آپ کو سپورٹ ملے گی، نئے کسٹمرز کلائنٹس آپ کے پاس آئیں گے، آپ کا کام اچھا چلے گا، آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد جمعرات اور جمعہ، ان 2 دنوں میں آپ کو پیسوں کے معاملے میں محتاط ہو جانا ہے، کیونکہ ان 2 دنوں میں فلو آف انکم تھوڑا کم رہے گا لیکن ایکسپینسز زیادہ ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ دوسری احتیاط یہ ہے کہ آپ نے پیسہ ایسی جگہوں پر انویسٹ نہیں کرنا جہاں پیسہ ڈوب جانے کا خطرہ ہوتا ہے، جیسے لاٹری، پرائز بانڈ، سٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی۔ ایسی جگہوں پر آپ نے انویسٹمنٹس نہیں کرنی کیونکہ پیسہ ڈوب سکتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو اپنا جو بجٹ ہے وہ بیلنس میں رکھ کے چلنا چاہیے۔ اس کے بعد ہفتے کا دن پھر آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ آپ کو اپنے دوستوں کی، اپنی فیملی کی سپورٹ ملتی رہے گی، فلو آف انکم اچھے رہیں گے، لیکن گاڑی چلاتے وقت، راستوں پر چلتے وقت آپ کو بہت محتاط ہو جانا ہے، کیونکہ ان 2 دنوں میں آپ کا خدا نخواستہ کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے، گاڑی کا نقصان ہو سکتا ہے، تو بہت محتاط ہو کے چلیے گا۔ اس کے علاوہ دوستوں کے ساتھ آپ کا تعلق اچھا رہے گا، دوستوں کے ساتھ کہیں آؤٹنگ پر جا سکتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے جا سکتے ہیں، گھومنے پھرنے کا اگر پلان ہے تو یہ وقت آپ کے لیے زیادہ اچھا رہنے والا ہے۔ جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کا رشتہ بھی بہت اچھا نظر آ رہا ہے، بلکہ وہ تمام شادی شدہ جوڑے جن کا پچھلے دنوں میں اختلاف ہو گیا تھا یا دوریاں پیدا ہو گئی تھی تو اس ہفتے ان کا رشتہ بھی انشاءاللہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ فائنانسز بھی اچھے رہیں گے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ اگر آپ کوئی کمپیٹیٹیو ایگزام دینا چاہتے ہیں یا ایسے کسی امتحان کی تیاری کر رہے ہیں تو یقینی طور پر آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ لوگ فوکسڈ بھی رہیں گے، آپ کو پڑھائی میں بھی اچھے رزلٹ ملیں گے۔ اگر آپ کسی کمپیٹیٹیو ایگزام میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کا رزلٹ انشاءاللہ اچھا ہی آئے گا۔ اور اگر آپ کے کاموں میں مسلسل رکاوٹیں آ رہی ہیں، آپ کے کام چل نہیں رہے، چلتے کام رک جاتے ہیں، تو آپ کو اپنے نام کا اسم اعظم نکلوا لینا چاہیے۔ اس کے لیے آپ کامنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھیے اور اس کے ساتھ اپنا مسئلہ بیان کیجیے، ہم آپ کو آپ کے نام کا اسم اعظم دے دیں گے۔
تو وہ اسم اعظم جتنی تعداد میں آپ کو بتایا جائے اتنی تعداد میں آپ نے روزانہ پڑھنا ہے، اپنا مقصد آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور دعا کرتے رہیں، اللہ آپ کے لیے انشاءاللہ آسانیاں کر دے گا۔ جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے، اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی والی زندگی دیکھیں۔ آپ کی زندگی میں جتنے بھی دکھ، درد، پریشانیاں ہیں، جتنے بھی چیلنجز ہیں، اللہ ان تمام مشکلوں کو ختم کر کے ان کی جگہ اللہ خوشیاں لے آئے، خوشحالیاں لے آئے، اور اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ بہت خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ لیبرا، برج میزان۔ لیبراز، یہ ہفتہ بلکہ اس ہفتے سے آپ لوگوں کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہاں سے آپ لوگوں کے کئی ایسے معاملات جو ایک عرصے سے اٹکے ہوئے تھے، الجھے ہوئے تھے، وہ معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ لوگ خوش قسمت رہیں گے، خوش قسمت رہیں گے آپ لوگ اپنے تعلقات میں، اپنے کیریئر میں، پیسوں کے معاملات میں۔ تو یہاں سے آپ لوگوں کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ وہ تمام لیبرا لوگ جو جاب کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں کسی دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا ہے۔ اس ہفتے آپ کو جاب کے لیے اپلائی کرنا چاہیے، ویزا امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہیے، کیونکہ اس ہفتے اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو آپ کو کامیابی بڑی ملے گی، کیونکہ یہ وقت آپ کی گروتھ کا وقت ہے۔ اس وقت آپ کو اپنے کاموں میں کامیابیاں بھی ملیں گی، رکاوٹیں بھی دور ہوں گی۔ جاب کر رہے ہیں تو کام کی جگہ پر آپ کے کاموں کی تعریف بھی کی جائے گی۔ آپ اگر صاحب اولاد ہیں تو آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ بھی رشتہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ آپ اپنے بچوں سے جو توقعات باندھ کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی وہ توقعات اپنے بچوں سے بھی پوری ہوں گی، اور اگر آپ کے کسی بچے یا بچی کا کوئی کام اٹکا ہوا تھا تو وہ رکاوٹ انشاءاللہ تعالی ہفتے کے شروع میں ہی دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد منگل اور بدھ، ان دو دنوں میں آپ نے بھی اپنے رشتوں میں، اپنے کلیگز کے ساتھ، اپنے کو ورکرز، اپنے سینئرز، اپنے جونیئرز، سب کے ساتھ تعلق کو بہتر بنا کے رکھنا ہے، کیونکہ ان دو دنوں میں آپ کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، بحث مباحثوں میں جا سکتے ہیں، غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں۔ تو ان دو دنوں میں آپ نے اپنے تعلقات کو بہتر بنا کے رکھنا ہے۔ باقی کریئر آپ لوگوں کا ان دو دنوں میں بھی اچھا رہے گا۔ اس کے بعد جمعرات اور جمعہ، ان دو دنوں میں آپ لوگوں کی آمدن بہت اچھی ہو جائے گی۔ کاروباری لوگوں کے لیے یہ دو دن بہت اچھے رہیں گے۔ ان دو دنوں میں فلو آف انکم بہتر ہوگا، رکے ہوئے کام چلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ جو آنے والا ہفتہ ہے، یہ پچھلے ہفتوں کی نسبت، بلکہ پچھلے کئی ہفتوں کی نسبت ایک اچھا ہفتہ آنے والا ہے۔ اس ہفتے آپ کا موڈ بھی اچھا رہے گا، آپ لوگ ریلیکس بھی رہیں گے۔ اگر آپ کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، تو بالکل آپ شروع کر سکتے ہیں۔ کوئی زمین، پراپرٹی، کرپٹو کرنسی، ایسی کسی بھی جگہ پر اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایسی انویسٹمنٹس کے لیے یہ ہفتہ اچھا ہے۔ اور اگر ہم رشتوں کی بات کریں تو وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں، ان کا ہفتے کے آغاز میں میاں بیوی کا کسی بات پر اختلاف ہو سکتا ہے، جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ اختلاف اور یہ جھگڑا زیادہ لمبا نہیں چلے گا۔ ہلکے پھلکے موڈ سوئنگ ہوں گے، ہلکی پھلکی بحث ہوگی، تو تکرار ہوگی، آپ پھر سے ٹھیک بھی ہو جائیں گے۔ تو ہفتے کا آغاز کچھ ایسا گرما گرمی کے ساتھ شادی شدہ لوگوں کا ہو سکتا ہے، لیکن وہ تمام لوگ جو محبت کے رشتوں میں ہیں، ان کے لیے یہ ہفتہ بالکل ویسا ہی رہے گا جیسا پچھلا ہفتہ تھا۔ اس ہفتے کوئی بہت بڑی تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ اور اگر آپ کے کاموں میں مسلسل رکاوٹیں آ رہی ہیں، آپ کے کام چل نہیں رہے، چلتے کام رک جاتے ہیں، تو آپ کو اپنے نام کا اسم اعظم نکلوا لینا چاہیے۔ اس کے لیے آپ کامنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھیے اور اس کے ساتھ اپنا مسئلہ بیان کیجئے۔ ہم آپ کو آپ کے نام کا اسم اعظم دے دیں گے۔ تو
تو وہ اسم اعظم جتنی تعداد میں آپ کو بتایا جائے اتنی تعداد میں آپ نے روزانہ پڑھنا ہے، اپنا مقصد آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور دعا کرتے رہیں، اللہ آپ کے لیے انشاءاللہ آسانیاں کر دے گا۔ جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے، اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی والی زندگی دیکھیں۔ آپ کی زندگی میں جتنے بھی دکھ، درد، پریشانیاں ہیں، جتنے بھی چیلنجز ہیں، اللہ ان تمام مشکلوں کو ختم کر کے ان کی جگہ اللہ خوشیاں لے آئے، خوشحالیاں لے آئے، اور اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ بہت خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ اسکارپینز، یہ جو آنے والا ہفتہ ہے آپ لوگوں کے لیے ایک بڑا ہی ایکسائٹنگ ہفتہ رہے گا۔ ایکسائٹنگ یوں کہ اس ہفتے آپ لوگ کچھ نئے کاموں کی بنیاد رکھیں گے، کچھ نئے پلانز کریں گے، فیوچر کو ڈسکس کریں گے، فیوچر کی پلاننگ کریں گے، آنے والے کل کے بارے میں سوچیں گے، اور یہ جو پلاننگ آپ کی رہے گی اس پلاننگ کے اندر آپ کا کانفیڈنس بھی ہوگا۔ مطلب اب آپ لوگ جو پلان کریں گے وہ پلان آپ کے کامیاب بھی ہوں گے، وہ یوں کامیاب ہوں گے کہ یہ خیالی پلاؤ جیسا نہیں ہوگا۔ اب آپ لوگ پریکٹیکلی کچھ کرنا چاہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی بات چیت بہت اچھی رہے گی، نرم بولیں گے، تو اس لیے وہ تمام لوگ جو محبت کے رشتوں میں ہیں ان کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت امپورٹنٹ رہنے والا ہے، کیونکہ اس ہفتے جو بھی محبت کے نئے رشتے بن رہے ہیں ان کے اندر ایک تو انڈرسٹینڈنگ زیادہ رہے گی، قربت زیادہ رہے گی، تعلقات اچھے ہوں گے۔ اگر آپ اپنے رشتے کو شادی کی شکل میں بدلنا چاہتے ہیں، یعنی آپ محبت کے رشتے میں ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، تو لو میرجز کے لیے بھی یہ ایک اچھا ٹائم ہے۔ تو اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو رشتے کا پیغام بھجوائیے، رشتے کی شروعات کیجئے، یہ اچھا ٹائم ہے۔ اور ہاں، وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے بھی یہ ہفتہ کافی بہتر نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس ہفتے میاں بیوی کا رشتہ اچھا رہے گا، انڈرسٹینڈنگ رہے گی۔ ہاں، کچھ کیسز میں یوں بھی ہو سکتا ہے کہ پچھلے دنوں میں کچھ اسکارپینز کا اپنے پارٹنر کے ساتھ یا تو اختلاف ہو گیا تھا، یا پھر آپ کا اپنے شریک حیات کے ساتھ کچھ زمینی فاصلہ بڑھ گیا تھا، یعنی دوریاں ہو گئی تھیں، آپ کو اپنی فیملی سے کہیں دور جانا پڑ گیا تھا، یا آپ کی فیملی آپ سے دور چلی گئی تھی، تو وہ دوریاں اب ختم ہوگی۔ اب وہ چاہے زمینی دوریاں ہیں یا پھر ذہنی دوریاں ہیں، یعنی یا پھر اختلافات ہیں، یا ویسے آپ اپنی فیملی سے دور گئے ہوئے تھے، تو اب ہر قسم کی دوریاں اس ہفتے ختم ہو سکتی ہیں۔ تو اس وجہ سے گھر کا ماحول بھی اچھا رہے گا، انڈرسٹینڈنگ بھی رہے گی، خوشی کا ماحول بنا رہے گا۔ اس کے بعد آپ کا کریئر، کاروبار انشاءاللہ اچھا رہے گا۔ اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو کام کی جگہ پر آپ لوگوں کو اپنے سینئرز، اپنے باسز کے ساتھ تعلق کو بہتر بنا کے رکھنا چاہیے۔ تو اوورآل یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ایک اچھا ہفتہ رہے گا۔ بس اس ہفتے آپ لوگوں نے ایک احتیاط یہ کرنی ہے کہ سنی سنائی باتوں میں یا دوسروں کی باتوں میں آ کر آپ کو کہیں بھی پیسہ لگانا نہیں چاہیے، انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ کے کاموں میں مسلسل رکاوٹیں آ رہی ہیں، آپ کے کام چل نہیں رہے، چلتے کام رک جاتے ہیں، تو آپ کو اپنے نام کا اسم اعظم نکلوا لینا چاہیے۔ اس کے لیے آپ کامنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھیے اور اس کے ساتھ اپنا مسئلہ بیان کیجئے، ہم آپ کو آپ کے نام کا اسم اعظم دے دیں گے۔ تو وہ اسم اعظم جتنی تعداد میں آپ کو بتایا جائے اتنی تعداد میں آپ نے روزانہ پڑھنا ہے، اپنا مقصد آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور دعا کرتے رہیں، اللہ آپ کے لیے انشاءاللہ آسانیاں کر دے گا۔ جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے، اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی والی زندگی دیکھیں۔ آپ کی زندگی میں جتنے بھی دکھ، درد، پریشانیاں ہیں، جتنے بھی چیلنجز ہیں، اللہ ان تمام مشکلوں کو ختم کر کے ان کی جگہ اللہ خوشیاں لے آئے، خوشحالیاں لے آئے، اور اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ بہت خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے،
मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। सजिटेरियस बुर्ज कौस। सजिटेरियंस, आने वाला ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए एक नई एनर्जी लेकर आ रहा है, क्योंकि इस हफ्ते आप लोग अपनी तबीयत के ऐन मुताबिक, जिस तरह आप लोग बड़े बहादुर हो, डेयरिंग हो, आप लोग ऐसे काम कर जाते हो, ऐसे बहादुरी वाले काम कर जाते हो कि जिन कामों को करने के लिए दूसरे लोग सिर्फ सोचते ही रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, तो आप लोग रिस्क टेकर हो, रिस्क लेना जानते हो, आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट लोग हो, सच्चे हो, सच्ची बात करते हो। और अक्सर सजिटेरियंस को तो मैंने देखा है कि वो अगर झूठ बोलें तो पकड़े जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह इस हफ्ते आप लोगों की एनर्जीज रहेगी। आप लोग बड़े जरूरतमंद रहेंगे, बहादुर रहेंगे, आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे। मतलब आप लोग जो भी बात करेंगे आपकी बातों में इतना वजन होगा कि दूसरे लोग आपकी बातों को मानने पर, आपकी दलील को मानने पर मजबूर हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम रिश्तों को देखें तो मोहब्बत के रिश्तों के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा है। खास तौर पर वो तमाम सजिटेरियंस जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, मोहब्बत की तलाश में हैं, उन लोगों के लिए ये वक्त ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब आप लोगों को सोशलाइजिंग करनी चाहिए, बाहर निकलें, लोगों का साथ मिलें, क्योंकि इस हफ्ते आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक मकनातीसियत होगी, एक मकनातीसी कशिश होगी। तो दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको पसंद किया जाएगा। तो बड़ी आसानी से अब आपके नए रिश्ते बन सकते हैं। आप लोग कॉन्फिडेंट भी होंगे, बहुत अच्छा बोलेंगे, तो आपके नए रिश्ते बड़ी आसानी से बन जाएंगे। चाहे मोहब्बत का रिश्ता बनाना चाहते हैं तो मोहब्बत का रिश्ता बन जाएगा। वैसे शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो वो रिश्ता भी आसानी से बनता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो पहले से मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उन तमाम लोगों के लिए भी यह हफ्ता बड़ा एनर्जेटिक रहेगा, क्योंकि आपका अपने पार्टनर के साथ, अपने महबूब के साथ ताल्लुक अच्छा रहेगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। काम कारोबार को देखें तो काम की जगह पर भी एनर्जीज बहुत अच्छी रहेंगी। आपके सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। आप खुद भी बड़े पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे। हाँ, लेकिन इस हफ्ते आपको पैसा बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ना तो आपको कर्ज लेना चाहिए और ना ही कर्ज देना चाहिए, क्योंकि अगर आप कर्ज लेते हैं तो भी आप किसी मुश्किल में फंस सकते हैं, और अगर आप कर्ज देते हैं तो शायद उस पैसे की वापसी ना हो। तो इसलिए पैसा बचाने की कोशिश ही करिएगा। वैसे इस हफ्ते आप लोग काफी सोशल रहेंगे, सोशलाइजिंग आपको करनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल खुद को बंद करके बैठे हुए हैं तो इस हफ्ते आपको निकलना चाहिए, सोशलाइजिंग करें, नए लोगों से मिलें। कारोबार कर रहे हैं तो नए कारोबारी लोगों से मिलें, जॉब कर रहे हैं तो नए प्रोफेशनल्स के साथ अपनी मीटिंग्स रखें, मिलें, नए लोगों से मिलें, क्योंकि अब अगर आप नए लोगों से मिलते हैं तो उससे आपको बहुत फायदा होगा, नई राहें खुलेंगी, नए आइडियाज आप लोगों को मिलेंगे। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, चाहे आप किसी भी लेवल की सियासत कर रहे हैं, आपको अपनी पॉलिटिक्स के अंदर कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है, आपको कोई बड़ा ओहदा मिल सकता है, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। और हाँ, वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं, कारोबारी लोगों को मंगल और बुध इन 2 दिनों में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। कोई गैर ज़रूरी किस्म की बात परेशान कर सकती है, कोई नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान कर सकती है, या ऐसे ही कोई ख्याल आपको परेशान कर सकता है। उसके बाद जुमेरात, जुमा, हफ्ता, ये सारे दिन बहुत अच्छे हैं। इन तमाम दिनों में फ्लो ऑफ इनकम भी अच्छा रहेगा, कामों में आपको कामयाबियां भी मिलेंगी, आपको अपनी औलाद की तरफ से भी कोई खुशी की खबर मिलेगी, औलाद का सुख भी आप लोग ले सकते हैं। वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, एक अरसे से औलाद के इंतजार में हैं, उन्हें इन दिनों में औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। तो ओवरऑल इस हफ्ते आपका मूड अच्छा रहेगा, खुश रहेंगे, मेंटली आप लोग सेटिस्फाइड रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे। पैसों की परेशानी थी तो इंशाल्लाह वो परेशानी भी इस हफ्ते दूर होगी।
تو اوورآل یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی انرجیز لے کر آ رہا ہے۔ اور اگر آپ کے کاموں میں مسلسل رکاوٹیں آ رہی ہیں، آپ کے کام چل نہیں رہے، چلتے کام رک جاتے ہیں، تو آپ کو اپنے نام کا اسم اعظم نکلوا لینا چاہیے۔ اس کے لیے آپ کامنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھیے اور اس کے ساتھ اپنا مسئلہ بیان کیجئے۔ ہم آپ کو آپ کے نام کا اسم اعظم دے دیں گے، تو وہ اسم اعظم جتنی تعداد میں آپ کو بتایا جائے اتنی تعداد میں آپ نے روزانہ پڑھنا ہے، اپنا مقصد آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور دعا کرتے رہیں۔ اللہ آپ کے لیے انشاءاللہ آسانیاں کر دے گا۔ جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے۔ اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی والی زندگی دیکھیں۔ آپ کی زندگی میں جتنے بھی دکھ، درد، پریشانیاں ہیں، جتنے بھی چیلنجز ہیں، اللہ ان تمام مشکلوں کو ختم کر کے ان کی جگہ اللہ خوشیاں لے آئے، خوشحالیاں لے آئے، اور اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ بہت خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ کیپریکون برج جدی۔ کیپریکونینز، اس ہفتے آپ لوگوں کو کچھ معاملات میں بہت سنبھل کے چلنا ہوگا۔ وہ تمام لوگ جو کانٹریکٹ پر کام کرتے ہیں، ڈیلی ویجز پر کام کرتے ہیں، یا آپ کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس میں آپ کو کوئی اسائنمنٹ ملتی ہے، کوئی آپ کو پروجیکٹ ملتا ہے اور اس پروجیکٹ کو آپ مکمل کرتے ہیں تو آپ کو پیمنٹ ملتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ ہفتہ تھوڑا سلو ہو سکتا ہے۔ کچھ کیسز میں یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا کام پورا ہو چکا ہو اور اینڈ پہ جا کے وہ کام رک جائے، تو کہیں نہ کہیں آپ کے کاموں میں کچھ رکاوٹیں آ سکتی ہیں۔ اور کچھ کیسز میں یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا کام 99% مکمل آپ کے حق میں ہوگا اور اینڈ پہ جا کے آپ کو اس کام سے انکار ہو سکتا ہے یا آپ کا کام ختم ہو سکتا ہے۔ تو کچھ رکاوٹیں، اندیکھی رکاوٹیں آ سکتی ہیں، اور اس وجہ سے آپ کا موڈ بھی ڈسٹرب رہ سکتا ہے، اور اسی وجہ سے آپ لوگ کچھ غلط فیصلے بھی کر سکتے ہیں۔ جذباتیت میں آ کے کچھ غلط فیصلے کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ ایموشنلی ڈسٹرب رہ سکتے ہیں، اور اسی ڈسٹربنس کی وجہ سے آپ کو کئی معاملات میں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے وہ تمام لوگ جو کوئی بھی لاٹری، پرائز بانڈ، سٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی ایسی جگہوں پر ڈیل کرتے ہیں، ایسے کاموں میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ان کے لیے مشورہ ہے کہ اس ہفتے آپ کو کوئی بھی ایسی انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اس ہفتے آپ کو اپنے قریبی رشتوں میں بھی سمجھداری کے ساتھ چلنا ہوگا۔ اس ہفتے آپ کو پیسہ بچانے کی بھی کوشش کرنی ہے، ایکسپینسز کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور وہ تمام لوگ جو بزنس کر رہے ہیں، کسی بھی قسم کا آپ کوئی بھی کاروبار کر رہے ہیں، ہفتے کا آغاز تو اچھا رہے گا۔ پہلا دن، پیر کا دن، فلو آف انکم اچھا رہے گا، آپ کے کاموں میں تیزی بھی رہے گی، یا آپ کا کام بالکل سموتھ چلے گا، قسمت کا بھی آپ کو ساتھ ملے گا۔ منگل اور بدھ، یہ 2 دن پھر آپ لوگوں کے معاملات کو کہیں نہ کہیں خراب کر سکتے ہیں۔ لیکن انہی 2 دنوں میں، جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ آپ کے کام رک سکتے ہیں، تو ان 2 دنوں میں آپ لوگوں کو بڑی سمجھداری کے ساتھ چلنا ہوگا۔ جذباتی فیصلے آپ نے نہیں کرنے، ایموشنلی آپ نے خود کو ڈسٹرب نہیں ہونے دینا، کیونکہ اگر ان 2 دنوں میں آپ لوگوں نے خود کو سنبھال لیا تو آپ کے کام بدھ کے بعد سمودھ ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کے کاموں کی بھی تعریف کی جانے لگے گی، آپ کے لیے انکم بھی اچھی ہو جائے گی۔ ہاں، اس کے بعد جمعرات اور جمعہ، ان 2 دنوں میں آپ کی طبیعت تھوڑی خراب ہو سکتی ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ کو کچھ ایموشنلی ڈسٹربنس ہو سکتی ہے، ڈراونے خواب آ سکتے ہیں، کچھ پرانے لوگ، کچھ پرانے دوست، کچھ پرانی محبتیں، کچھ پرانے تعلقات، وہ آپ کے خوابوں میں آ سکتے ہیں، اور وہ خوابوں میں آ کے کچھ آپ کو ڈرا سکتے ہیں، کچھ غلط میسج آپ کو جا سکتا ہے۔ تو یہ صرف اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ ایموشنلی ڈسٹرب ہوں گے، تو اس وجہ سے آپ کو کچھ ایسے خواب آ سکتے ہیں۔
تو اس لیے ایسے خوابوں کو آپ نے زیادہ سیریس نہیں لینا۔ اور ہاں، اگر آپ کوئی ایسا خواب دیکھتے ہیں کہ جس کی انٹینسٹی سے آپ لوگ کچھ زیادہ ہی پریشان ہو جائیں تو وہ آپ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں، یا کسی بھی خواب کی تعبیر بتانے والے سے آپ اس کی تعبیر پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ لوگوں کو اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا ہے، اپنے ایموشنز کو آپ نے کنٹرول رکھنا ہے۔ باقی یہ ہفتہ ان تمام لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا جو صاحب اولاد ہیں۔ آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ تعلق اچھا رہے گا، آپ کو اپنے بچوں کی طرف سے کوئی خوشی کی خبر بھی مل سکتی ہے، آپ کے بچوں کو کوئی بڑی کامیابی مل سکتی ہے، یا پھر اگر آپ اپنے بچوں کو لے کر کسی وجہ سے پریشان تھے تو وہ پریشانی یا تو ختم ہو جائے گی، یا اس پریشانی کا آپ کو کوئی نہ کوئی حل مل جائے گا، کوئی سلوشن مل جائے گا۔ اس کے بعد اگر آپ کہیں سفر کرنا چاہتے ہیں، دوستوں کے ساتھ کہیں آؤٹنگ پر جانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ ہفتہ اچھا ہے۔ آپ کہیں آؤٹنگ پر جا سکتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے جا سکتے ہیں، اور آپ کو جانا بھی چاہیے کیونکہ اس ہفتے آپ کو ضرورت رہے گی۔ آپ کو دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پر جانا چاہیے، گھومنے پھرنے جانا چاہیے، چٹ چیٹ کریں، کیونکہ اگر آپ اکیلے رہیں گے تو کچھ نیگیٹو قسم کی انرجیز آپ کو پریشان کرتی رہیں گی۔ اور اگر آپ کے کاموں میں مسلسل رکاوٹیں آ رہی ہیں، آپ کے کام چل نہیں رہے، چلتے کام رک جاتے ہیں، تو آپ کو اپنے نام کا اسم اعظم نکلوا لینا چاہیے۔ اس کے لیے آپ کامنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھیے اور اس کے ساتھ اپنا مسئلہ بیان کیجئے۔ ہم آپ کو آپ کے نام کا اسم اعظم دے دیں گے، تو وہ اسم اعظم جتنی تعداد میں آپ کو بتایا جائے اتنی تعداد میں آپ نے روزانہ پڑھنا ہے، اپنا مقصد آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور دعا کرتے رہیں، اللہ آپ کے لیے انشاءاللہ آسانیاں کر دے گا۔ جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے، اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی والی زندگی دیکھیں۔ آپ کی زندگی میں جتنے بھی دکھ، درد، پریشانیاں ہیں، جتنے بھی چیلنجز ہیں، اللہ ان تمام مشکلوں کو ختم کر کے ان کی جگہ اللہ خوشیاں لے آئے، خوشحالیاں لے آئے، اور اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ بہت خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ ایکویریس، برج دلو۔ ایکویرینس یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کچھ چیلنجز بھی لا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ نئی اپرچونٹیز بھی لا رہا ہے۔ تو یہ ہفتہ اوورال آپ لوگوں کے لیے ایک مکسڈ قسم کا ہفتہ رہے گا، ملا جلا ہفتہ رہے گا۔ ایموشنلی کہیں نہ کہیں آپ لوگ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، پروفیشنلی آپ لوگوں کو کچھ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ویسے ہفتے کا آغاز اچھا ہے، ہفتے کا پہلا دن بہت اچھا ہے۔ ہفتے کے آغاز میں آپ کو اپنے دوستوں کی سپورٹ ملتی رہے گی، آپ کا موڈ اچھا رہے گا۔ کاروباری لوگوں کے لیے پیر کا دن بہت اچھا رہے گا، فلو آف انکم اچھا رہے گا، لیکن ایکسپینسز بھی زیادہ رہیں گے۔ پیر کا دن غیر ضروری اخراجات ہو سکتے ہیں، کچھ بے قاعدگی سے پیسے خرچ ہو سکتے ہیں اور اخراجات زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو زائد اخراجات کی وجہ سے ایک تو آپ کا موڈ تھوڑا خراب ہو سکتا ہے، ذہن آپ کا اداس ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے منگل اور بدھ ان 2 دنوں میں آپ نے پیسہ بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ پیسوں کے معاملات میں آپ نے ہر طرح کی احتیاط کرنی ہے۔ ان 2 دنوں میں آپ نے اپنی قیمتی چیزوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے قیمتی ڈاکیومنٹس، پیسوں کے معاملات، اے ٹی ایم کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ، ان تمام چیزوں کی آپ نے حفاظت کرنی ہے۔ کسی کو آپ نے پیسہ دینا نہیں ہے، کسی کو قرض نہیں دینا، کسی بھی لالچی اسکیم میں آپ نے پیسہ نہیں لگانا، کوئی بھی شارٹ کٹ نہیں لینا، کوئی بھی غیر قانونی قسم کا کام نہیں کرنا۔ اور اب آپ لوگ ویسے بھی ایسے کاموں میں نہیں جاتے ہو تو آپ لوگوں کو اب تھوڑا زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد بدھ اور جمعرات، بدھ سے آپ لوگوں کے لیے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ 2 دن تو خیر زیادہ اچھے رہیں گے۔ ان 2 دنوں میں آپ کے کام سموتھ رہیں گے، رکاوٹیں ختم ہوں گی، صحت آپ لوگوں کی اچھی رہے گی، موڈ آپ لوگوں کا اچھا رہے گا، آپ کے کاموں میں بھی تیزی آئے گی، آپ کو اپنے دوستوں کی طرف سے سپورٹ بھی ملے گی۔ ہاں، اس کے بعد ہفتے کا دن،
हफ्ते के दिन फिर आपने पैसों के मामलात में बहुत मोहतात हो जाना है। अगर आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आप कोई भी ऐसी चीज़ खरीदते हैं कि जिसमें आपका 1 to 1 इंटरेक्शन नहीं होता, जैसे अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पर आपका दुकानदार के साथ 1 to 1 इंटरेक्शन होता है, लेकिन जब ऑनलाइन आप शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पर आपको पता नहीं होता कि आपको सेल कौन कर रहा है, सेलर कौन है, और आप परचेज कर लेते हैं। तो ऐसी जो शॉपिंग है या ऐसे जो ताल्लुकात हैं जिसमें आपको अगली पार्टी का पता नहीं है या अगले बंदे का पता नहीं है, ऐसी आपने कोई भी कमिटमेंट नहीं करनी, क्योंकि आपके साथ कोई धोखा हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है। अक्सर आपने देखा होगा कि आजकल बहुत कॉल्स आ जाती हैं कि आपके फ़ोन पर या आपके एटीएम कार्ड पर या आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा इनाम निकल आया है, यूं कर दें वो कर दें, ये कोड हमें दे दें तो हम आपको इतनी पैसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ऐसी कॉल्स फ्रॉड होती हैं। ऐसी कॉल से आपने बचना है। ऑनलाइन शॉपिंग आपने नहीं करनी इन दिनों में, ख़ासतौर पर हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में। तो इसलिए ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक मिला जुला हफ्ता रहेगा। कुछ मामलात में आपको मोहतात रहना है। अगर आप मोहतात रहेंगे तो इंशाल्लाह ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक स्मूथ रहेगा, अच्छा हफ्ता रहेगा। और अगर आपके कामों में मुसलसल रुकावटें आ रही हैं, आपके काम चल नहीं रहे, चलते काम रुक जाते हैं, तो आपको अपने नाम का इस्मे आज़म निकलवा लेना चाहिए। उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखिए और उसके साथ अपना मसला बयान कीजिए। हम आपको आपके नाम का इस्मे आज़म दे देंगे। तो वो इस्मे आज़म जितनी तादाद में आपको बताया जाए उतनी तादाद में आपने रोज़ाना पढ़ना है। अपना मकसद आपने जहन में रखना है और दुआ करते रहें। अल्लाह आपके लिए इंशाल्लाह आसानियाँ कर देगा। जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी देखें। आपकी ज़िंदगी में जितने भी दुख, दर्द, परेशानियां हैं, जितने भी चैलेंजेस हैं, अल्लाह उन तमाम मुश्किलों को ख़त्म करके उनकी जगह अल्लाह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए, और अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाइसेस, बुर्ज हूत। पाइसियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। बहुत से नए मौके होंगे और बहुत से नए राजों से भी पर्दा उठने वाला है, क्योंकि यह हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता रहेगा। लेकिन हफ्ते का जो पहला दिन है, पहला दिन ही बड़ी सैड एनर्जी के साथ शुरू हो सकता है, या आप लोग किसी बात को लेकर परेशान हो सकते हैं, या किसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा जज्बाती रह सकते हैं, या फिर अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो आपकी आमदन में कमी रह सकती है, या फिर आपका किसी के साथ कोई बहस मुबासा हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, इख्तलाफ हो सकता है, क्योंकि पहले दिन में आप लोग कुछ गैर ज़रूरी किस्म की एक्टिविटीज़ में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोग डी ट्रैक हो सकते हैं। आप लोग अपने असल काम को छोड़कर गैर ज़रूरी कामों में, गलत कामों में, बहस मुबासों में, ऐसी जगहों पर आपकी दिलचस्पी हो सकती है और ये दिलचस्पियाँ आपको ख़राब करेंगी। तो इसलिए पहले ही दिन आपने ऐसे किसी भी काम में नहीं जाना, अपने आप को बचा के रखना है। मंगल का दिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बल्कि अगर हम ये कहें कि मंगल का दिन, मंगल से ही आपके लिए एक अच्छे हफ्ते का आगाज़ हो रहा है, तो यह गलत नहीं है, क्योंकि मंगल से आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा, आप बहुत खुश रहेंगे, आपके नए ताल्लुकात भी बन रहे हैं। और बुध, जुमेरात को इन 2 दिनों में ख़ास तौर पर आपकी कुछ ऐसे लोगों के साथ मुलाकात हो सकती है कि जिन लोगों को सोसाइटी में बहुत अच्छा मुकाम हो। जैसे किसी बड़ी मशहूर हस्ती के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, किसी पॉलिटिशियन के साथ, या फिर असर रसूख रखने वाले बंदे के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। और अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको सफ़र करना होता है, तो अगर आप मंगल, बुध, जुमेरात
ان 3 दिनों में आप सफ़र करते हैं तो सफ़र से आपको फ़ायदा होगा। इन 3 दिनों में अगर आप वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, इन 3 दिनों में आप किसी बाहर मुल्क का सफ़र करते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है, आपको इंशाअल्लाह फ़ायदा ही होगा। जिस मकसद के लिए सफ़र करेंगे उस मकसद में आपको कामयाबी मिलेगी। जुमे का दिन फिर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, मुबारक रहेगा। हफ्ते का दिन भी बेहतर है, आपके काम स्मूथ चलते रहेंगे, कहीं पर कोई रुकावट नज़र नहीं आ रही। फ्लो ऑफ इनकम अच्छा रहेगा, ताल्लुकात बेहतर रहेंगे, मोहब्बत के रिश्ते बेहतर रहेंगे। जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए भी वक्त अच्छा है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, फोकस्ड रहेंगे। लेकिन आप लोगों को कुछ फिजिकल एक्टिविटी में लाजमी जाना चाहिए। और आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप हाउस वाइफ हैं या आप कोई बिजनेसमैन हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं, आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी लाजमी रखनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपको सोशलाइजिंग करनी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करें जिनके इंटरेस्ट और आपके इंटरेस्ट सेम हैं। उन लोगों को दोस्त बनाइए जो बड़ी पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, जो अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ने का आपको हौसला देते हैं। ना कि उन लोगों के साथ बैठें जो आपको रुलाते रहते हैं, आपको डिस्करेज करते रहते हैं, आपके आंसू पोंछने की कोशिश करते हैं, आप पर हमदर्दी जिताने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से दूर हट जाएं, क्योंकि यही लोग कहीं ना कहीं आपका नुकसान कर रहे होते हैं। और अगर आपके कामों में मुसलसल रुकावटें आ रही हैं, आपके काम चल नहीं रहे, चलते काम रुक जाते हैं, तो आपको अपने नाम का इसमें आज़म निकलवा लेना चाहिए। उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखिए और उसके साथ अपना मसला बयान कीजिए। हम आपको आपके नाम का इसमें आज़म दे देंगे। तो वो इसमें आज़म जितनी तादाद में आपको बताया जाए उतनी तादाद में आपने रोज़ाना पढ़ना है। अपना मकसद आपने जहन में रखना है और दुआ करते रहें, अल्लाह आपके लिए इंशाअल्लाह आसानियाँ कर देगा। जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी देखें। आपकी ज़िंदगी में जितने भी दुख, दर्द, परेशानियां हैं, जितने भी चैलेंजेस हैं, अल्लाह उन तमाम मुश्किलों को ख़त्म करके उनकी जगह अल्लाह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए और अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।